اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالیہ وایاما آمنین فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسہم فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ سبا کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ سورت کا نام بھی سبا ہے اور ذکر بھی قوم سبا کا چل رہا ہے۔ قوم سبا کے حالات سے عرب کے لوگ بخوبی واقف تھے، اس لیے کہ ان کا زمانہ کوئی زیادہ دور کا زمانہ نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 650 سال پہلے کا یہ دور تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی 600 سال بعد ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے کوئی 1200-1300 سال پہلے کا یہ سارا قصہ ہے یہ قوم سبا کا۔ یہ قوم اپنے دور کی بڑی نعمتوں بھری قوم تھی، اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا۔ کسی قوم کے امیر ہونے کے لیے 2 بڑے ذرائع ہیں، اور وہ ہے زراعت اور تجارت۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ان کو بھرپور عطا کیے تھے۔ زراعت آپ پچھلی آیات میں سماعت فرما چکے کہ پہاڑوں میں بند باندھ کر انہوں نے پانی کو ذخیرہ کرنے کا سلسلہ رکھا ہوا تھا، ان سے نہریں نکال کر زمینیں سیراب کرتے تھے، اور جہاں کھڑے ہوتے دائیں بائیں جدھر دیکھتے باغ ہی باغ، سرسب شاداب سرزمین، یعنی فصلیں اگلنے والی سرزمین۔ تو زراعت میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال عطا کیا تھا۔ اور اسی طرح سے تجارت، بہت اہم جغرافیائی مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ مشرق اور مغرب کی تجارت انہی کے ہاتھ سے ہوتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ یمن کا علاقہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ حوثی باغی ہیں، اور مغرب ڈرتا ہے کہ کہیں ہمارے تجارتی جہازوں پر یہ حملہ آور نہ ہو جائیں، یہ سب ان کے قبضے میں تھا، یہ یمن کا علاقہ یہ۔ تو مشرق اور مغرب دونوں طرف تجارت، ان کا تجارتی سامان جاتا تھا، یعنی یہ لوگ اپنے زمانے کے بہت ترقی یافتہ دور تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا ذکر پچھلی آیات میں آیا کہ ان کے ہاتھ پر ان کی ملکہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ کہاوت آپ جانتے ہو، کہا جاتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو جب بادشاہ مسلمان ہوا تو لوگوں نے بھی دین اسلام کو قبول کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین پر یہ لوگ قائم ہوئے۔ اور جب انہوں نے تعلیمات سے منہ موڑا تو پھر دیکھیں کہ کس طرح سے یہ رسوا ہو گئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے، اور یہ نصیحت ہے اہل مکہ کے سامنے جو ان حالات کو جانتے تھے، اس قوم سے بخوبی واقف تھے۔ تو اس قوم کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی پیغام نصیحت ہے کہ شکر گزاری یہی نعمتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کی ناشکری پر اتر آتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی کہ اس کو سرفراز کرے، وہ پھر اپنے لچھن کا نتیجہ حاصل کرتی ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوتی ہے وہ قوم پھر۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور پھر ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان
جن میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ برکت والی بستیوں سے مراد یہ شام اور فلسطین کی بستیاں ہیں جو بہت بابرکت تھیں، بہت اللہ نے ان کے اندر نعمتیں رکھی تھیں۔ تو قوم سبا اور ان بابرکت بستیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے فیہا قرن ایسی بستیاں بسا دی تھیں ظاہرتاً جو بڑی واضح تھیں، یعنی شہرائے عام پر واقع تھیں، کوئی پوشیدہ علاقوں میں نہیں تھیں، بلکہ جو تجارتی راستے تھے انہی پر وہ بستیاں ہم نے آباد کر دی تھیں تاکہ لوگوں کو سفر میں آسانی ہو، سفر کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ مجھے دوپہر کہاں گزارنی ہے اور رات کہاں گزارنی ہے، کھانے کے لیے سہولت تھی، رہائش کے لیے سہولت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، پس ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں اور بستیاں بھی بسا دی تھیں، قرآن ظاہرتاً جو بڑی واضح تھیں، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ اور مسافت کی منزلیں جو ہے وہ مقرر کر دی تھیں، آسانی سے فاصلے طے کر سکتے تھے لوگ۔ اور یہ کہ سیروا فیہا لیالیا و ایامن، کہ رات اور دن میں چلو پھرو خوب آمینین، امن کے ساتھ، کوئی خطرہ نہیں تمہیں لوٹنے کا، ڈکیتی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حالات ان کے لیے پیدا کیے تھے۔ فقالو، لیکن دیکھیں کس طرح سے ناشکری کی انہوں نے، کہنے لگے ربنا باعد بینا اسفارنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر لمبے کر دے۔ یہ کیا ہے کہ ایک بستی سے ابھی نکلتے، بستی کے آثار ختم ہوتے ہیں، اگلی بستی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسی بستیاں نہیں چاہیے، ہماری مسافتیں لمبی کر دے کہ ہم نکلیں اور لمبے سفر کے بعد اگلی بستی تک پہنچیں۔ اس طرح سے یعنی ایسی ناشکری انہوں نے کی، یہ ایسی ناشکری ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جیسے دیکھیں کتنا اللہ نے نوازا تھا، چشمہ جاری کر دیا چٹان سے، ایک نہیں 12 چشمے، آسمان سے کھانے نازل ہو رہے ہیں، بادلوں کا سایہ ہو رہا ہے، اور پھر کہنے لگے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وبصلها وعدسها وبصلها، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اپنے رب سے وہ کھانے مانگ جو زمین سے نکلتے ہیں، یہ لہسن ہو، پیاز ہو، ترکاریاں ہو، سبزی ہو۔ یعنی ایسی ناشکری پہ وہ قوم دیکھیں کس طرح سے، یعنی اپنے دین کی فکر نہیں تھی، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف فکر نہیں تھی، بلکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہ چاہے کیسی ہو، جائز ہو ناجائز ہو۔ تو اس قوم نے بھی یہی دعا کی، فقالو انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مسافتیں لمبی کر دے، وظلموا انفسہم، پس انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، فجعلناہم احادیث، پس ہم نے بھی انہیں افسانہ بنا کے رکھ دیا، بس بات میں ہی لوگ یاد کرتے تھے، قصے کہانیاں ہی ان کی باقی رہ گئیں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا۔ وہ جو ایک مجتبی اور ایک مضبوط قوم تھی، وہ کوئی کہیں جا کر آباد ہوا، کوئی کہیں چلا گیا، ہم نے بکھیر کے رکھ دیا پھر اس قوم کو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں کہ کیا پھر اپنے رب سے فریاد کی کہ ہماری مسافتوں کو لمبا کر دے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ انہوں نے زبان سے ہی یہ کہا ہو، جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی زبان حال سے، اپنے رویے سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے مالک اب میں تیری نعمتوں کا مستحق نہیں رہا، اپنے رویے سے وہ یہ بات ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے رویے کو دیکھ کر دوسرے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں جو صاحب حکمت ہوتے ہیں کہ اب اس قوم کا انجام برا ہونے والا ہے، یہ اپنے رب کی نعمتوں کے ناشکرے بن گئے ہیں۔ تو اس طرح سے اس قوم کا حال ہوا۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ،
علیہم ابلیس ظنہ، پس ان کے بارے میں ابلیس نے اپنے گمان کو سچا پایا۔ اب دیکھیں ابلیس جب کسی راہ حق پر قائم قوم کو دیکھتا ہے تو اسے پھر اکساہٹ پیدا ہوتی ہے کہ اس قوم کو بہکاؤں، اسے سود باغ دکھاؤں، اس کو اس راستے سے پھسلاؤں۔ تو جو امید وابستہ کی تھی ابلیس نے اس قوم سے، اس نے اس امید کو سچا پا لیا، یعنی اس قوم نے ابلیس کی پیروی کی اور ان نعمتوں سے محروم ہو گئی، ابلیس کامیاب ہو گیا اپنے منصوبے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنے گمان کو اس قوم کے بارے میں سچا پا لیا۔ فَاتَّبَعُوهُ، پر اس قوم نے ابلیس کی پیروی کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایک گروہ کے جو مومن رہا۔ اور یہ ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے، ہر قوم میں جو قوم نافرمان ہو جاتی ہے ایک گروہ ایسا موجود رہتا ہے۔ اللہ حجت تمام کرنے کے لیے ایک گروہ کو رکھتا ہے کہ جو ان کو سمجھاتی ہے، نصیحت کرتی ہے، اپنے رویے سے بھی اپنے قول سے بھی ان کو نصیحت کرتی ہے، لیکن وہ ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، وہ ابلیس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر ذلیل و رسوا ہوتی ہیں وہ قومیں۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلطان، حالانکہ ابلیس کو اس قوم پر کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، کوئی سلطان حاصل نہیں تھا، ابلیس کو زبردستی ان کو برائی کی طرف قائم نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ خود مائل ہو گئے اس کی دعوت پر تو ابلیس کامیاب ہو گیا۔ اور یہی ہمارے ساتھ ہے، ابلیس کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی، یہ قدرت نہیں دی اللہ نے کہ لوگوں کو زبردستی گمراہ کر دے، بلکہ اس حد تک کی قدرت دی ہے کہ وہ امیدیں دلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، طرح طرح کی خوشنمائیاں جو ہیں ان کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جب انسان حق کو چھوڑ کر اس طرف مائل ہوتا ہے تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، ابلیس کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلطان، حالانکہ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، ہاں یہ حالات اسی لیے پیدا ہوتے ہیں تاکہ اللہ اس چیز کو جان لے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ دیکھیں آخرت کا ایمان ہی انسان کو اس دنیا میں ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے پر قائم رکھتا ہے۔ اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو پھر کیا ہے، انسان تو منمانی کرے گا۔ ایک ایسا شخص جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اسے پتہ ہے ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا جواب دہ ہونا ہے، وہ ایک ذمہ دارانہ زندگی بسر کرے گا۔ تو فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ صحیح کام کی توفیق دیتا ہے۔ ممن ہوا منہا فی شک، اور ایسے بھی ہیں جو اس کے بارے میں شک میں پڑے رہتے ہیں کہ آخرت پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو پھر ان کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا قوم سبا کا ہوا۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور یاد رکھو اس حقیقت کو نہ بھولنا، تمہارا رب ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر شخص کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور ہر شخص دنیا میں بھی اپنا نتیجہ پاتا ہے اور آخرت میں تو ضرور وہ اپنے انجام کو حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان آیات کو سمجھنے کی، عمل کی اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔